الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اخلاص سے متعلق اور وہاں سے بات جڑ گئی اخلاق پر۔ تو اگر کسی انسان کے دل میں اخلاص ہے، ہر عمل ہر عبادت اخلاص کی خاطر کر رہا ہے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کے اخلاق بھی بہت بہتر اور بہت جلد بہترین بن جائیں گے، کیونکہ اخلاق کا بھی تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اگر اخلاص اتر جائے گا، اللہ کی حضوری اسے حاصل ہو جائے، اللہ کے واسطے ہر عمل کرے، تو اخلاق میں بھی انسان پھر بہترین بن جائے گا۔ اسی لیے عرض کیا نا، کسی نے بڑی زبردست بات کہی، فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً اکثر عبادات کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اس گویا روڈ پر نا، اس سڑک پر، اس شارے پر رش لگا ہوا ہے، چاہے نماز کی سڑک ہے، روزے کی سڑک ہے، زکوٰۃ کی ہے، حج و عمرے کی ہے، علم و عمل کی ہے، یا کسی بھی عبادت کی سڑک ہے، تو اس پر رش لگا ہوا ہے۔ اور انسان کوشش کیا کرتا ہے کہ رش والی راستے سے اعتراض کرے اور خالی اس کو راستہ مل جائے۔ چنانچہ ہمارے بڑے بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں، اور علماء بھی فرماتے ہیں، کہ جو اخلاق ہے نا، اس کا راستہ، اس کی سڑک خالی پڑی ہوئی۔ اور اخلاق، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے۔ ایک عالم دین فرمانے لگے کہ چند لوگ میرے پاس آئے جو کرکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی تو کرکٹ میں گوا دی، زور سارا ادھر ہی لگا دیا، اب ہمیں کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیں جنت میں جانے کا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بہترین شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اچھے بنا لو۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اچھے اخلاق، سامنے والا آپ کو گالی دے رہا ہو اور آپ پیتے جائیں، برداشت کرتے جائیں، صبر کرتے جائیں، آپ کے مزاج کے خلاف ہوتا رہے اور آپ برداشت کرتے چلے جائیں، پہاڑ بن جائیں اس کے سامنے۔ ایسے لوگ بڑے تھوڑے، آٹے میں تو نمک بھی پھر بھی کوئی تعداد رکھتا ہے، یہ تو شاید اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق جس کو مل جائے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا، سب سے بڑی طاقت، وہ آپ کے حساب سے کون سی ہونی چاہیے؟ جو ثابت شدہ ہے، وہ سب سے بڑی طاقت جو آج تک ثابت ہوئی وہ صبر ہے۔ جس نے صبر کر لیا، برداشت کر گیا، اس کو اللہ ایسی طاقت بنا دیتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن جس کو برداشت کرنا اور صبر کرنا یہ آ گیا، اس کے اندر یہ چیز اتر گئی، اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، بڑی آسانی سے لوگ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، تھوڑا سا کچھ غلط ہوتا ہے اور ایک دم ان کے اخلاق بدل جاتے ہیں۔ آج ایک صاحب کہنے لگے بھائی یہ بظاہر تو اتنے اچھے اخلاق کے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کے کوئی محکوم ہو جائے نا، یہ اس کے حاکم بن جائے، یہ اس کے انچارج بن جائے، یہ اس کے امیر بن جائے، یہ اس کے اوپر آ جائے، تو یہ آنکھیں یہاں سے ادھر ماتھے پہ رکھ لیتے۔ یہی تو ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ بھائی ڈنڈا جو ہے نا مار کے رکھنا ہے بس اپنے خادموں کو، اپنے سرونٹس کو، اپنے ماتحتوں کو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کرا۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اخلاق نہیں سکھلائے، بلکہ آپ نے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی بڑی نرمی کے ساتھ معاملات کیے، اور ایک آدھ دن نہیں بلکہ کئی زمانے تک۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کبھی نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ زید تم نے یہ کام کیوں کرا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ اس کام میں دیر کیوں کر دی، کیوں اور کیا اور کب، اور یہ سارے سوالات کبھی کیے ہی نہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نا ماتحتی میں کتنا زمانے تک یہ صحابی رہے، اور کم عمر تھے، بچہ تو واقعی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ آپ بھی ایک دم کہہ دیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کر دیا، اور لیکن وہ کہتے اتنے زمانے تک کبھی انہوں نے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا۔ یہ ہے جس کو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ سب سے اعلیٰ اور بہترین اخلاق والا نمونہ یہ ہمارا رسول نبی ہے، اس کو دیکھو اور اپنے اخلاق اچھے بنو۔ جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن سارا میرے نبی کے اخلاق۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم۔